ناول محبت سے خدا تک کا سفر، تحریر مہوش صدیق، قسط نمبر 42۔ زینب، آپ حد درجہ خودسر، ہٹ درم، اپنی انا میں مقید رہنے والی ایک ضدی لڑکی ہیں جسے کسی دوسرے کی فیلنگ سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ زینب کو بے آواز آنسو بہاتے دیکھ اذلان اس کے قریب آیا اور اسے بازوؤں سے تھامے خوش لہجے میں گویا ہوا۔ اذلان کا غصہ کسی طور ٹھنڈا ہونے میں نہیں آ رہا تھا۔ زینب کی بھوجل لرزتی پلکیں آنسوؤں کو اپنے کونوں میں چھپانے کی کوشش کر رہی تھیں۔ زینب کو کھو دینے کے احساس کے تحت اذلان اندر تک بلبلا اٹھا تھا۔ وہ مضبوط اعصاب کا مالک مرد ہونے کے باوجود آج اپنے جذبات، اپنے احساسات پر قابو نہیں رکھ پا رہا تھا۔ اس کا غصہ صبا نیزے تک پہنچ چکا تھا۔ اذلان، آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ آپ جانتے بھی ہیں ماما بابا کا ریئیکشن، پھر بھی آپ یہ سب۔ زینب کا ضبط جواب دینے لگا۔ وہ دکھ کی کیفیت میں گھری اسے منمنانے کے انداز میں وضاحت دینے لگی۔ حلق میں آنسوؤں کا گولہ اٹک جانے کی وجہ سے وہ اپنی بات تک مکمل نہیں کر پائی۔ آپ کو صرف اپنی فکر ہے زینب، باقی کسی دوسرے کے جذبات و احساسات آپ کی وجہ سے کس حد تک مجروح ہوتے ہیں آپ کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اس کی آنکھوں میں لہو رنگ اتر آیا تھا۔ آپ کا دل پتھر کا بنا ہے زینب، میری محبت سمیت ہر چیز جائے بھاڑ میں، آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اذلان اس کے جھکے سر کو ایک اذیت بھری نگاہ سے دیکھنے کے بعد دروازے کو پٹاخ کے انداز سے بند کرتا کمرے سے باہر چلا گیا۔ اذلان کے جاتے ہی زینب بند دروازے کو ایک نظر دیکھتی پاس موجود صوفے پر ڈھہنے کے انداز میں بیٹھ گئی۔ اس کے آنسو ندی کی صورت میں اس کے گالوں کو تواتر سے بھگونے لگے تھے۔ اذلان، میرا دل پتھر کا نہیں بنا۔ زینب کے دل سے ایک آواز حق بن کر ابھری جس نے اس کے آنسوؤں کی رفتار میں مزید اضافہ کر دیا۔ اپنے رشتوں کو کھو دینے کا ڈر، آپ کو کھو دینے کا خوف میرے حواسوں پر اسیب کی طرح سوار ہو چکا ہے۔ کرب کی لہر واضح مترشح تھی۔ مجھے لگتا ہے اگر میں ابھی اسی وقت یہاں سے نہ گئی تو ان بھیانک سوچوں کی وجہ سے اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھوں گی۔ اس کے سر کے پچھلے حصے میں ابھی بھی درد کی ٹیسیں اٹھ رہی ہیں۔ میرے اللہ، آخر میں اتنی شدت پسند کیوں ہوں؟ زینب اپنے ماتھے پر ہاتھ پھیلائے سر کو ہلکا ہلکا دبا رہی تھی۔ درد کی وجہ سے اس کی آنکھیں سرخیوں سے بھر چکی تھیں۔ یہ محبت میرے لیے ایک بہت بڑی آزمائش بن چکی ہے، وہ تلخی سے گویا ہوئی۔ اذلان، وہ آفس کی ملاقات، آپ کا اور صوفیہ کا بڑھتا تعلق، میری محبت کی شدت، آپ کا فکر مندانہ لہجہ، والہانہ عقیدتیں، چاہت سے لبریز آنکھیں، الفت کی رعنائیاں، آپ کا قرب، میری تڑپ، یقین و غیر یقین کی جنگ، بے چین و مضطرب دل، یہ سب مجھے چین کی نیند سونے نہیں دیتے۔ زینی کا دل آج اپنی منتشر دھڑکنوں کے ذریعے اس کی بے سکونی والی بات کی گواہی پیش کر رہا تھا۔ خود کو اذلان سے دور لے جانے کا سوچتے ہی میری نسیں خوف کی شدت سے پھٹنے لگتی ہیں۔ میری روح کو کسی طور قرار نہیں مل رہا، یا اللہ میں کیا کروں؟ زینب روتے ہوئے اپنے دل کی باتیں اس رب سے شیئر کر رہی تھی جو ہماری شارک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ وہ اس رب سے مدد طلب کر رہی تھی جو اس پوری دنیا کا خالق بھی ہے اور سب کا حامی و ناصر بھی ہے۔ اے کریم اللہ، جب جب یہ سوچیں میرے دماغ پر اپنے پہرے بٹھاتی ہیں، میری توجہ آپ کی عبادت سے بڑھ جاتی ہے۔ زینب اپنے بہتے آنسو ہتھیلی کی پشت سے رگڑ کر صاف کرتی صوفے کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ اس کے اندر عجب طوفان کا سا شور برپا تھا۔ میرے اللہ، مجھے اس محبت کی آزمائش سے نجات دلا دے، میں اس قابل نہیں ہوں جو آپ کے اس امتحان میں کامیاب ہو سکوں۔ اے رحمان و رحیم اللہ، میں زندگی کے اس سفر میں اذلان کی محبت پر آپ کی محبت کو ترجیح دینا چاہتی ہوں۔ اے رب ذوالجلال، محبت سے خدا تک کا سفر طے کرنے میں میری معاونت فرما۔ زینب اپنی آنکھیں موندے سچے دل سے دعا مانگ رہی تھی۔ اذلان کے چھن جانے کا خوف مجھے آپ سے دور کر دیتا ہے اور آپ کے چھن جانے کا خوف مجھے اذلان سے دور کر دیتا ہے۔
میں دوہری اذیت میں مبتلا ہوں میرے مولا، مجھے ہدایت کا وہ راستہ دکھا جس سے مجھے آپ کی رضا مل جائے، جو میرے حق میں بہتر ہو وہی کریں، میں اپنا ہر معاملہ آپ کے سپرد کرتی ہوں۔ زینب کی موندی آنکھوں کے کناروں سے نکلتے آنسو اس کی کن پٹی کے بالوں میں جذب ہو رہے تھے۔ یا اللہ، مجھے اس خوف سے چھٹکارا دلا دیں، میں ان سب مشکلوں، پریشانیوں اور مصیبتوں سے خود کو بہت دور لے جانا چاہتی ہوں۔ یہ ذہنی کشمکش مجھے اندر ہی اندر کھائے جا رہی ہے۔ اے رحمان و رحیم صفات کے مالک اللہ، مجھے قلبی سکون عطا فرما۔ زانی اپنی التجا رب کے حضور پیش کر چکی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد اس کو اپنے دل کا بوجھ ہلکا محسوس ہوا تو وہ اپنا آنسوؤں سے تر چہرہ صاف کرتی صوفے سے اٹھ بیٹھی تھی۔ اس کی نگاہیں بے اختیار بیڈ پر موجود اذلان کے کھلے سوٹ کیس کی طرف اٹھ گئیں۔ اس نے گہرا سانس بھرتے سارا سامان نکالا، پھر ہر ایک چیز کو ترتیب سے رکھنے کے بعد سوٹ کیس کی زپ بند کرنے لگی تھی کہ اچانک اس کی نگاہ اس شرٹ پر جا کر تھم گئی جو اذلان نے زینب کے ہاتھ سے لے کر دور بیڈ پر پھینک دی تھی۔ زینی نے پرنم آنکھوں سمیت اس شرٹ کو پکڑا اور پھر اسے اپنے سینے پر ٹکائے نرمی سے چھونے لگی۔ سب کچھ فراموش کیے کچھ دیر تک تو وہ آنکھیں بند کیے اس کی خوشبو کو ہی محسوس کرتی رہی۔ اچانک وقت گزرنے کے احساس کے تحت اس کی بند آنکھیں ایک جھٹکے سے کھل گئیں۔ اس نے ہاتھ میں موجود شرٹ کو سلیقے سے فولڈ کیا اور پھر اسے بھی باقی شرٹس کے ساتھ رکھنے کے بعد سوٹ کیس بند کر دیا۔ اذلان کی پیکنگ مکمل کرنے کے بعد وہ ڈریسنگ روم میں جا کر اپنی پیکنگ کے لیے ایک اور سوٹ کیس نکال کر لے آئی۔ تبھی اچانک سوئیوں کی ٹک ٹک نے اسے ظہر کی نماز کے وقت سے آگاہ کر دیا۔ وہ اپنی پیکنگ کو نماز کے بعد تک مؤخر کرتی واش روم میں وضو کرنے چلی گئی، کیونکہ اب اس کی اپنی ہر نماز کو وقت ادا کرنے کی عادت پختہ ہو چکی تھی۔ بروس اس وقت ہوٹل کے ایک کمرے میں رہائش پذیر تھا۔ وہ چاہتا تھا جب تک بلاسٹ والا معاملہ نپٹ نہ جائے وہ تب تک کہیں اور شفٹ نہ ہو۔ قیصر پرویز نے اسے کئی بار اپنے گھر میں رہنے کی آفر کی مگر اس نے سہولت سے انکار کر دیا۔ بروس کی فون کال پر پیٹر آج اس سے ملنے ہوٹل کے روم تک پہنچ گیا۔ اب وہ دونوں اکٹھے بیٹھے اس کیس کی اب تک کی رپورٹ اسٹڈی کر رہے تھے۔ پیٹر، تم اپنا سارا کام فون کی بجائے پرسنلی ملاقاتوں کے دوران ہی طے کرنا، ایسا نہ ہو پاک ہمیں ڈکٹیٹ کر لیں۔ بروس نے احتیاط برتنے کا حکم دیا۔ جی بروس، میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ پاکستان کی فوج اور ان کی تنظیم ISI دنیا کی بہترین سیکرٹ ایجنسیز میں سے ایک ہے۔ آج تک کوئی بھی ان کی قابلیت اور ذہانت پر ایک سوال نہیں اٹھا سکا۔ پیٹر نے پاک فوج کے متعلق جو معلومات حاصل کیں وہ بروس کے گوش گزار کر دیں۔ ہاں، مجھے شک ہے کہیں وہ ہماری کالز اور میسیج وغیرہ ٹریس نہ کر رہے ہوں، اس لیے بہتر یہی ہوگا کہ ہم محتاط روی سے کام لیں تاکہ کسی کو اس پلان کی بھنک نہ پڑے۔ بروس کا دل تو پاک فوج کی ذہانت پر اسے سراہ رہا تھا مگر خود پسند فطرت کی بدولت اس کی زبان ماننے سے انکاری تھی۔ وہ پاک فوج کے حق میں قصیدے پڑھنے کی بجائے سیدھا مدعے کی بات کر رہا تھا۔ بروس، میں آج کل اپنی ہر میٹنگ خفیہ آفس میں ہی QP کے خاص آدمی ہونے کی وجہ سے خفیہ آفس میں ہی اٹینڈ کر رہا ہوں، کسی کو مجھ پر کوئی شک بھی نہیں گزرے گا۔ پیٹر کے لہجے میں آسودگی در آئی۔ اس نے بہت محنت سے یہ مقام حاصل کیا تھا۔ اچھی بات ہے۔ ان کے ساتھ تمہاری نیکسٹ میٹنگ کب ہو رہی؟ پیٹر، اس بار کی میٹنگ فائنل میٹنگ ہونی چاہیے، بس بہت انتظار کر لیا اب اور نہیں۔ اس کی جلد باز طبیعت پیٹر کو اپنا مشن جلد از جلد مکمل کرنے پر فورس کر رہی تھی۔ جی، جیسے ہی کچھ فائنل ہوا میں آپ کو انفارم کر دوں گا۔ رسل نے پیٹر کو ہر کام تحمل سے کرنے کا کہا تھا، اس لیے پیٹر بہت محتاط روی سے کام لے رہا تھا تاکہ جلد بازی میں کوئی غلطی نہ ہو جائے۔ پیٹر کے جواب نے بروس کو گہرا سانس بھرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ جانتا تھا بال اس وقت پیٹر کی کورٹ میں ہے، وہ فی الوقت ماں سوائے انتظار کے اور کچھ نہیں کر سکتا۔ آج رات 9 بجے میری اس QP کے ساتھ بھی ایک اہم میٹنگ ہے۔ وہ ضمیر فروش، پیسوں کا پجاری انسان آج مجھے ان تمام کلائنٹ سے ملوانے والے ہیں جو ہمارے ڈرگ کے بزنس میں انٹرسٹ شو کر رہے ہیں۔ بروس نے نوّت سے ناک کو اوپر تھوڑا چڑھاتے اس کو 2-4 گالیوں سے بھی نواز دیا۔
ہاں بروس، مجھے لگتا ہے آپ کو یہ کیوپی کچھ خاص پسند نہیں ہے، اس لیے اتنے ہارش ورڈز کا استعمال کر رہے ہیں نا؟ پیٹر کا انداز استفساریہ تھا۔ ہاں، مجھے یہ شخص حد سے زیادہ برا لگتا ہے۔ یہ تو اپنے ملک کا سگا نہیں، ہمارا سگا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کی نظر میں صرف پیسے کی اہمیت ہے، دولت کے لالچ میں یہ کسی بھی حد تک گر جائے گا۔ نفرت ہے مجھے ایسے لوگوں سے۔ بروس کو اپنے ملک سے غداری کرنے والے لوگ ہرگز پسند نہیں تھے، بھلے ہی وہ ان کا کام کر رہے ہوتے، لیکن پھر بھی بروس کو ایسے لوگ ایک آنکھ نہیں بھاتے تھے۔ ہمیں ان سے کیا لینا دینا بروس؟ آخر کو یہ لوگ ہمارے مشنز کو کامیاب کرنے میں معاون ثابت ہوتے ہیں، ایسے لوگ تو ہمارے لیے غنیمت ہیں۔ پیٹر نے ہاتھ میں پکڑا گلاس واپس ٹیبل پر رکھتے اپنا موقف پیش کیا۔ یہ تو ہے۔ ویسے تم کیوں اس کی اتنی تعریف کر رہے ہو؟ کہیں سچ مچ اس کی بیٹی سے شادی کرنے کا ارادہ تو نہیں باندھ لیا؟ بروس نے خلاف توقع ابرو پر اچکائے۔ سنجیدہ گفتگو میں اچانک مزاح کا عنصر شامل کیا۔ بروسر، میں سوچ بھی لوں تو کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ صوفیہ تو صرف مجھے اپنا ایک اچھا دوست سمجھتی، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ ایکٹنگ کرتے کرتے پیٹر سچ میں اسے چاہنے لگا تھا۔ چلو خیر کوئی بات نہیں، ایک دفعہ مشن کمپلیٹ ہو جائے پھر اس مشن کے بارے میں بھی سوچ لیں گے۔ آفٹر آل، جس کے پیچھے بروس ہاتھ دھو کر پڑ جائے اس کام کو پورا ہونے سے دنیا کی کوئی بھی طاقت روک نہیں سکتی۔ بروس کے لہجے میں تفاخر غالب آ گیا۔ اس نے دوستانہ لہجے میں گویا ہوتے پیٹر کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ جواباً پیٹر صرف ہلکا سا مسکرانے پر اکتفا کر سکا تھا۔ چند ہی منٹوں بعد وہ دونوں اگلی میٹنگ کے خدوخال ایک دوسرے سے شیئر کرنے لگے تاکہ کسی قسم کی غلطی کی کوئی گنجائش باقی نہ رہے۔ وہ شفاق انسان ہر صورت بچوں کے اسکول پر حملے کے مشن کو کامیابی کی سیڑھی عبور کرتے دیکھنا چاہتا تھا، پھر چاہے اس کے لیے انہیں کسی بھی حد سے گزرنا پڑے۔ وہ اسلام اور پاکستان دشمنی نے انسانیت کو یکسر بھول چکے تھے۔ صوبیہ شہریار کے ساتھ ہوٹل کے روم تک تو آ گئی، مگر اسے اپنا دل بار بار مٹھی میں جکڑتا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کے چہرے پر خفت اور پریشانی کے تاثرات نمایاں ہو رہے تھے۔ اس کی نگاہیں بار بار کلائی میں بندھی ہوئی رسٹ واچ پر جا کر رک رہی تھیں۔ وہ بے آرام انداز میں صوفے پر بیٹھی شہریار کی چہل قدمیوں کو کنکھیوں سے دیکھ رہی تھی۔ اس کی چھٹی حس جب جب خطرے کی گھنٹی بجاتی، وہ شہریار کے تاثرات کو ضرور ملاحظہ کرتی۔ اس کے چہرے پر چھائی انوکھی سی خوشی کو دیکھتے اسے اپنی منفی سوچوں کو خیر بات کرنا پڑ رہا تھا۔ ابھی وہ انہی سوچوں میں ہی مضطرب تھی کہ اچانک عالیشان کمرے کی ساکت فضا میں ڈور بیل کی مخصوص آواز گونجتی سنائی دی۔ اوہ تھینک گاڈ، لگتا ہے تمہاری گرل فرینڈ آ گئی۔ صوبیہ نے گہرا سانس بھرتے تشکر آمیز لہجہ اپنایا۔ صحیح معنوں میں تو اس آواز کو سنتے اس کی جان میں جان آ گئی تھی۔ میں دیکھتا ہوں۔ شہریار کے جانے کے بعد صوبیہ صوفے سے اٹھتی ڈریسنگ مرر میں خود کو ایک نظر دیکھنے لگی۔ اسی اثنا میں شہریار جوس کا گلاس تھامے کمرے کے اندر آ گیا۔ کیا ہوا؟ تمہاری گرل فرینڈ؟ شہریار کو تنہا واپس آتے دیکھ صوبیہ کی رنگت پھر سے معاون پڑ گئی۔ یار وہ تو ابھی نہیں آئی، لیکن تم نے نیچے ریسٹورنٹ میں بھی کچھ نہیں کھایا تھا، بس اس لیے میں نے جوس آرڈر کیا، ویٹر وہی لے کر آیا تھا۔ شہریار نے پلان پر کام کرنا شروع کر دیا۔ نہیں شہریار، میرا بالکل بھی دل نہیں چاہ رہا، تم پلیز اپنی گرل فرینڈ سے پوچھو وہ آ بھی رہی ہیں یا نہیں، اور مزید کتنا ٹائم لگے گا انہیں۔ اب کی بار صوبیہ کے لہجے میں بیزاری صاف جھلک رہی تھی۔ اسے اپنا غصہ کنٹرول کرنے میں تھوڑی دقت پیش آ رہی تھی، حالانکہ وہ اپنے تاثرات چھپانے کی ہر ممکن کوشش کر رہی تھی۔ آ جائیں گی یار، ابھی تو فلائٹ میں کافی ٹائم ہے، پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ شہریار نے صوبیہ سے نظریں چراتے جوس کے گلاس میں کچھ ملا دیا۔ وہ لمحے بھر میں ہی اپنا اثر دکھاتے جوس میں گھل مل سا گیا۔ تم تب تک یہ جوس پیو۔ شہریار جوس کا گلاس تھامے اب صوبیہ کے بالکل سامنے آن کھڑا ہوا۔ نہیں شہریار، مجھے بالکل بھی طلب نہیں ہو رہی، میں نے یہاں آنے سے پہلے ہی اورنج جوس پیا تھا۔ اس کی سوچوں سے بے نیاز صوبیہ بیڈ کے اطراف چکر کاٹنے لگی تھی۔ اس کی حالت اب بے آب مچھلی کی طرح ہو رہی تھی، وہ یہاں آ کر اچھا خاصا پچھتا رہی تھی۔ اس کا بڑھتا غصہ اس کے حواسوں کو اپنے قبضے میں لے چکا تھا۔ ایسے کیسے صوبیہ، تم یہاں میرے ساتھ ریسٹورنٹ میں آئی ہو، اب اس طرح کھائے پیے بغیر واپس تو نہیں لے جا سکتا نا، پلیز پیو اسے۔ صوبیہ نے جوس کے گلاس کو ہاتھ تک نہ لگایا تو شہریار کو اپنے پلان پر پانی پھرتا محسوس ہونے لگا۔
اس لیے وہ بضد ہوا۔ وہ تو اپنے غصے کی وجہ سے کچھ کھا پی نہیں رہی تھی، کیونکہ یہ اس کی بچپن سے عادت تھی۔ جب کبھی اسے غصہ آتا وہ کھانے پینے سے اپنا ہاتھ روک لیتی تھی۔ ناراضگی کے چکر میں اس کی بھوک پیاس ہی مٹ جاتی تھی۔ کاشان صاحب اور ان کی بیگم صوبیہ کی سعادت سے بخوبی واقف تھے۔ پلیز شہریار، ضد مت کرو، میرا دل نہیں چاہ رہا، اگر تم پینا چاہتے ہو تو تم پی لو۔ صوبیہ نے دو ٹوک انداز اپناتے اپنا رخ واپس موڑ لیا۔ شہریار کو صوبیہ کی ہٹ درمی پر غصہ تو بہت آیا، مگر وہ خود کے تاثرات پر قابو پائے پھر سے صوبیہ کے سامنے آن کھڑا ہوا۔ نرم مسکراہٹ اس کے لبوں کا احاطہ کیے ہوئے تھی۔ میں کہاں ضد کر رہا ہوں یار، میں تو بس تمہارا خیال رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں، پلیز پیو اسے۔ اس کا انداز شہد ٹپکا رہا تھا۔ شہریار کا بے حد اصرار صوبیہ کو ٹھٹکنے پر مجبور کر گیا۔ نہیں پینا مجھے، تم کیوں اتنا فورس کر رہے ہو؟ صوبیہ کی زبان لڑکھڑا سی گئی۔ خوف اور حیرت کے مارے اس کے چہرے کا رنگ بھگ سے اڑ گیا۔ اس کے وجود پر لرزہ طاری ہو چکا تھا۔ وہ شدید غصے کے عالم میں کلچ تھامے روم کے دروازے کی طرف بڑھنے لگی تھی۔ صوبیہ، یہ جوس پی لو، پھر ہم اکٹھے واپس چلتے ہیں۔ شہریار نے اسے بازو سے تھامے وہیں روک لیا۔ وہ اب باقاعدہ اس کے راستے میں حائل ہوتا اسے زبردستی جوس پینے کا کہہ رہا تھا۔ چھوڑو مجھے، تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے چھونے کی؟ صوبیہ اکلاتے لہجے میں گویا ہوتی سے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی۔ رد عمل کے طور پر شہریار کے ہاتھوں کی گرفت مزید مضبوط ہو گئی۔ بے بسی کے مارے صوبیہ کی آنکھیں فوراً نمکین پانیوں سے بھرنے لگی تھیں۔ کیا ہو گیا صوبیہ؟ یہ جوس پیو، ابھی تھوڑی دیر میں ٹھیک ہو جاؤ گی۔ شہریار کی سوئی جوس کے گلاس پر ہی اٹکی ہوئی تھی۔ وہ سرد تاثرات سمیت اسے اپنے بازوؤں میں جکڑے جوس کا گلاس زبردستی اس کے لبوں سے لگانے لگا۔ اس کے اصرار میں صوبیہ نفی میں سر ہلاتی بری طرح مچل رہی تھی۔ تبھی اچانک دڑم سے دروازہ کھلنے کی آواز نے ان دونوں کو بری طرح چونکنے پر مجبور کر دیا۔ دروازے کے وسط میں کھڑا انس انہیں قہر برساتی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے تاثرات اس وقت کسی کو بھی کچا چبا جانے کے مترادف لگ رہے تھے۔ انس کو سامنے دیکھتے ہی شہریار کی ہوائیاں اڑ گئیں۔ جیسے اس کی گرفت تھوڑی ڈھیلی محسوس ہوئی، صوبیہ اس سے اپنا آپ چھڑواتی فوراً انس کی طرف لپکی۔